دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اپنی زبان سے تعلق اس کا کمزور ہو جاتا ہے، اور جب زبان سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو اس کا بڑے تصور کو سمجھنے کی لیاقت بھی اس کی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تفہیمی معذوری پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نظم میں آپ سے عرض کروں، ایک آرزو، ایک نظم ہے، ایک آرزو اقبال کی نظم ہے۔ تو اب وہ نظم اسکولوں کے اندر کوئی چھٹی ساتویں جماعت میں اور آٹھویں جماعت میں ہے، بلکہ شاید اب وہ میٹرک تک چلی گئی ہے۔ کسی زمانے میں مجھے یاد ہے، یعنی ہم ایک میٹنگ میں تھے اور نصابیات پہ بات ہو رہی تھی، اور پاکستان کے اندر ہم یہ والی بات کر رہے تھے کہ بچوں کا نصاب کیا ہو، اور اس میں اقبالیات کے نصاب پر ایک میٹنگ ایک دفعہ ہو رہی تھی اور اس میں بھی شریک تھا۔ تو ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک آرزو کی نظم ان کے عہد میں پہلی جماعت کے بچوں نے پڑھی ہے، اور اس اجلاس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ساتویں جماعت کے لیے مشکل ہوگی یا آسان ہوگی۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ بھئی ہم نے تو پہلی جماعت میں پڑھی تھی، اور آج ہم اپنی ہی زندگی میں یہ وقت دیکھنا تھا کہ اب اس نظم کو ساتویں جماعت میں شامل کریں یا نہ کریں، تو اس کے بارے میں اب ایک بحث ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ استعمال ہو رہا تھا اس میٹنگ میں کہ بچوں کی ذہنی سطح سے اوپر ہے۔ اچھا، ذہنی سطح سے اوپر ہے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بچوں کے ذہنی سطح سے اوپر ہے۔ دیکھیے، جس کو زبان آتی ہے نا وہ ذہنی سطح میں اوپر ہے، جس کو زبان نہیں آتی وہ ذہنی سطح میں نیچے ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ عالمانہ گفتگو کے قابل ہو، آپ اس کی زبان کو اچھا کر دیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کھلونوں سے آگے کسی چیز کی بات نہ کرے، آپ زبان کو اس کے بالکل کم کر دیجئے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ زبان نہیں بچوں کو سکھائی گئی۔